سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ جب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ آمنو کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ڈائریکٹ ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ بات فرما رہے ہیں، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے اور مجھ سے براہ راست مخاطب ہے کہ اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص، کہ تمہارے اوپر قصاص کو فرض کر دیا گیا ہے، فی القتلہ، قتل کے معاملے میں، الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد ہوگا، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام ہوگا، والانثى بالانثى، عورت کے بدلے عورت ہوگی۔ قصاص کا جو ایک معنی بیان کیا جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے مماثلت کا ہونا، بالکل ایک جیسا ہونا، کہ جس کسی نے تم پر جیسا ظلم کیا ہے اس پر بھی اتنا ہی ظلم کرنا یہ جائز ہے۔ اگر کوئی آزاد کو قتل کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب وہ بندہ آپ کی طرف کا کوئی آزاد قتل کرے گا، بلکہ جس کسی نے قتل کیا ہے وہ خود آزاد بندہ ہے، تو اب قتل کے بدلے میں وہ خود آزاد بندہ بذات خود قتل ہوگا، نہ کہ وہ اپنی جگہ کسی دوسرے کو قتل کروا دے گا۔ اگر کسی غلام نے کسی دوسرے غلام کو قتل کیا ہے تو وہ قتل کرنے والا غلام خود اس کے بدلے میں قتل ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر عورت نے قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں وہ عورت خود جو ہے وہ قتل ہوگی۔ اپنی جگہ ہم کسی دوسرے کا قتل نہیں کروا سکتے کہ ان کا ایک آزاد ہے تو ہمارا بھی کوئی آزاد مار دو اور قاتل بچ جائے، ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا اس کا ایک معنی تو یہ ہو گیا، اور قصاص جو ہے وہ قصے سے بھی ہے، اور قصہ جو ہوتا ہے قدم با قدم چلنا، ایک کے بعد دوسرے پہلو کو بیان کرنا، جیسے کہ ہم اردو زبان میں قصہ کہتے ہیں، وہ بھی اسی سے ہے، کیونکہ قصے میں بھی ہم جو ہے کہانی کو سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ سناتے ہیں۔ پھر مفسرین فرماتے ہیں قصاص کے معاملے میں جو ہے وہ 3 آپشن جو ہیں وہ ہمیں دی گئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ قصاص لیں، یعنی کہ بدلہ لیں، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت۔ دوسرا جو کہا گیا ہے کہ فدیہ لے لیں۔ اس صورت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسانی رکھی ہے کہ مرنے والا تو مر گیا ہے، لیکن بیوہ اور یتیم جو ہیں وہ اب اگر اس کو قتل کر بھی دیں گے تو کیا فائدہ ہوگا، تو اس کے بدلے میں فدیہ لے لینا، یعنی کہ ان کے مالی سپورٹ ہو جائے۔ اور تیسرا یہ کہا گیا ہے کہ معافی، کہ اگر لواحقین جو ہیں وہ خود سے اپنی مرضی سے کہتے ہیں کہ ہم معاف کرتے ہیں، ہم کوئی بدلہ بھی نہیں لیتے، فدیہ بھی نہیں لیتے، تو یہ تیسرا درجہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فمن عفی لہ من اخیہ، بس جو کوئی بھی معاف کر دیا گیا ہو اپنے بھائی کی جانب سے، شیئن کسی چیز کے بدلے۔ پہلی بات تو اس آیت مبارکہ میں یہ ہے کہ قتل کی بات ہو رہی ہے، قتل کر دیا، مگر اس کے باوجود اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وہ بھائی ہے، یعنی کہ اتنا بڑا معاملہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رشتے اب بھی ٹوٹنے نہیں چاہیے، بھائی سے ہی بھائی کے معاملے میں جو ہے وہ خطا ہو گئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو معاملہ بھی طے پاتا ہے، اگر قصاص نہیں ہے، فدیہ ہے، فاتباع بالمعروف ہی، تو معروف انداز میں جو ہے اس سارے معاملے کو طے کیا جائے۔ معروف کا مطلب ہوتا ہے کہ معزز انداز میں جو آپ کے معاشرے میں ایک اچھا طریقہ سمجھا جاتا ہے، اس کے ذریعے اس معاملے کو ڈیل کیا جائے۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور جو کچھ بھی طے پایا ہے اس کو احسان کے ذریعے جو ہے وہ دوسرے تک پہنچایا جائے۔ مثلا اگر کوئی فدیے میں یہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کو 100 اونٹ دینے ہیں، تو پھر وہ 100 اونٹ ایسے ہوں کہ وقت پہ دے دیے جائیں، صحیح سلامت دے دیے جائیں، ایسا نہ ہو کہ آدھے اونٹ اچھے ہوں آدھے اونٹ ناقص ہوں۔ تو گویا کہ جو معاملہ بھی ہو اس کو احسان کے ساتھ اچھے طریقے سے جو ہے وہ ادا کیا جائے۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، اور اس طرح کا معاملہ کرنا جو ہے اللہ پاک کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑی آسانی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، کیونکہ عین ممکن ہے کہ بعض اوقات انسان قتل غصے میں کر دیتا ہے اور نہ چاہتے ہوئے قتل کر دیتا ہے، تو ایک آپشن اللہ پاک نے دی ہے کہ اس صورت میں معاملہ جو ہے وہ طے پا سکتا ہے۔ فمن اعتدی بعد ذالک، لیکن اگر اس کے بعد بھی کوئی زیادتی کرتا ہے، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کہ ایک تو آپ نے کسی کا بندہ مار دیا ہے، وہ دکھ اور غم دیا ہے، اس کے بعد باقی معاملات میں بھی اگر کوئی زیادتی کرتا ہے تو جیسا درد آج وہ اس کو دے رہا ہے، کل ایسے درد اس کو عذاب کی صورت میں خود بھی بھگتنا پڑے گا۔